پھر اپنی زبان سے ہی اپنے گناہ کا اعلان کرنا، یعنی ایک غلطی ہو گئی ہے انسان سے، ایک گناہ ہو گیا، اب اسے وہ اعلان کر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ جیسے آج کل لوگ گناہ اپنا شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط چیزیں شیئر کرنا، گناہ کی چیزیں شیئر کرنا، فحش گوئی کی چیزیں شیئر کرنا، اور جو خود گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کا اپنے 4 دوستوں میں بیٹھ کے اظہار کرنا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اکیلے میں، تنہائی میں اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا، اب تک تو یہ معاملہ تھا اللہ کا اور بندے کا، اللہ چاہتا فوراً اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیتا، معاف کر دیتا، اور اللہ معاف کرنے پر قادر بھی ہے، اور اللہ معافی کی انتظار میں بھی ہوتا ہے بندے کے گناہ کرنے کے بعد۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ معافی مانگ لے گا اس کا یہ گناہ لکھیں گے ہی نہیں، اور اگر لکھ بھی دیا جائے، اگر وہ معافی طلب کر لے فوراً اس کے اوپر قلم پھیر دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے اپنے گناہ کے بارے میں، ایسے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ شخص کھڑا ہو جائے گا، اللہ اسے بھی سزا دے، اس نے مجھے خود بتایا تھا، اس نے فلاں فلاں گناہ بھی کیا۔ اور ایک مومن شخص، اس سے بھی غلطیاں ہوں گی، اس سے بھی گناہ ہوں گے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے پردے میں لے لیں گے، کیونکہ اس سے جو بھی گناہ ہوئے اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ۔ اب اللہ رب العالمین اسے پردے میں لینے کے بعد اب اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اب وہ سر جھکا کے کھڑا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے فلاں فلاں وقت پر تو نے یہ گناہ کیا تھا نا، یاد ہے تجھے؟ وہ کہے گا اللہ یاد ہے۔ یہ غلط کام بھی تو نے کیے تھے، یاد ہے نا؟ یا اللہ یاد ہے۔ اللہ رب العالمین اسے گناہ یاد کرواتے جائیں گے، وہ تسلیم کرتا جائے گا سر جھکا کے، اور حتیٰ کہ اتنے گناہ اس کو، کیونکہ انسان 60 سال کی 70 سال کی زندگی گزارتا ہے، اب اس میں نہ جانا اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اب وہ تسلیم کرتا جائے گا اور اپنے دل میں یہ تصور کر لے گا کہ میں تو گیا جہنم میں، میری معافی نہیں ہے اب، تو سر جھکا کے تسلیم کرتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آخر اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جا میں نے تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ وہ مومن شخص ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اس سے جو گناہ ہوئے ان گناہوں کی اس نے فوراً معافی مانگ لی، اور ان گناہوں کو اس نے لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کیا، لوگوں میں پھیلایا نہیں، بلکہ خود سے غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا تو اسے اس نے اپنے تک رکھا۔ آج لوگ زبان سے جو غلط چیزیں چلا رہے ہیں، اپنی وائسوں کے شکل میں، اپنے ہاتھوں سے پوسٹ کرنے کے شکل میں، یہ جو چیزیں پھیلا رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی جب تک چلتا رہے گا، لوگ اس لنک شیئر کرنے کی وجہ سے، پوسٹ کرنے کی وجہ سے جب تک گناہ کماتے رہیں گے، اس کے کھاتے میں بھی فری کے گناہ جاتے رہیں گے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ اور جو شخص نیکی پھیلا کر جاتا ہے، نیکی کا کام کر کے جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے وہ نیکی جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی نیکی پہنچتی رہے گی۔ تو یہ ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ جو لوگوں دوستوں کو ساتھ لے کر اپنے 4 گواہ بنا کر غلط کام کرتا ہے، اس گناہ کی پکڑ ہے۔